ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ رکوع نمبر 8 ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہودیوں کو، والنصارى اور نہ عیسائیوں کو، نصارہ کو، اولیاء دوست، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، ومن یتولہم منکم اور جو دوستی لگائے گا ان سے، منکم تم میں سے، فإنہ منہم تو بے شک وہ ان میں سے ہی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں مرض نفاق کی بیماری ہے، یسارعون وہ سب جلدی کرتے ہیں، فیہم ان کی دوستی میں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ کہ نہ پہنچے ہمیں دائرہ کوئی زمانے کی گردش، فعسى اللہ تو پس قریب ہے کہ اللہ ان یأتیا کہ وہ لے آئے، بالفتح فتح کو، او امر یا کوئی صورت، من عندہ اپنی طرف سے کوئی غلبے کی صورت لے کر آئے، فیصبحوا پس وہ سب ہو جائیں، علی ما اس پر جو اسروا ان سب نے چھپا کر رکھا تھا، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین شرمندہ ہونے والے، ویقول الذین اور کہیں گے وہ لوگ، آمنو کہ جو سب ایمان لائے، اہؤلاء کیا یہی ہیں وہ لوگ، الذین اقسموا کہ جن سب نے قسمیں کھائی تھیں، باللہ اللہ کی، جاہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں، انہم لمعکم کہ بے شک یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، خاسرین سب خسارہ پانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، من یرتد جو پھرے گا، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ تو ان قریب لے آئے گا اللہ، بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ محبت رکھتا ہوگا ان سے، ویحبونہ اور وہ سب محبت رکھتے ہوں اس سے، اذلۃ نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین مومنوں پر، مومنوں کے لیے، اعزۃ علی الکافرین اور سخت ہوں گے کافروں پر، یجاہدون وہ سب جہاد کرتے ہوں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون اور وہ نہیں ڈرتے ہوں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتی وہ دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین اور وہ لوگ ہیں، آمنو جو سب ایمان لائے، الذین ان کی خوبی کیا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ سب جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور وہ سب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون اور وہ رکوع کرنے والے اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے سامنے، ومن یتول اللہ اور جو بندہ دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین اور ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ تو بے شک اللہ کی جماعت، اللہ والے ہی، ہم الغالبون وہی غالب آنے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ آج کے اس رکوع میں انتہائی اہم ترین باتیں کی گئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں پہلے بتایا تھا کہ اس صورت میں زیادہ جو ہے خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہے، اور ان میں یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس وقت بعض اوقات ایمان کے دعوے دار مراد ہوتے ہیں، ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، لیکن اس وقت جو ایمان کے دعوے دار منافق تھے، حقیقی ایماندار نہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ مراد ہوتے ہیں۔
یہاں اب 2 دفعہ یا ایھاالذین آمنو آیا ہے، مراد ایمان کا دعویٰ کرنے والے، حقیقی معنوں میں ابھی ایمان ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں، وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی تفسیر میں دیکھتے ہیں، یا ایھاالذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کا دعویٰ تم نے کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب کیا کرو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست کبھی مت بنانا، اور جبکہ پکے مومن جو تھے وہ تو کبھی ایمان والوں کو اپنا دوست بنا ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں کیا ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، اور خصوصاً یہاں پر جو خطاب کا رخ ہے وہ منافقین کی طرف ہے، جو یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی رکھنا چاہتے تھے، ان کو ایک طرح کا یہاں اس رکوع میں آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تم جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اور تم جو سمجھ رہے ہو، اگر ایسے نہ ہو تو پھر کیا بنے گا تمہارا۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہے، اب بھی جو مومن مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کو چھوڑ کر یہودیوں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے اپنی دوستیاں جوڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس رکوع میں تنبیہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ، اور پیچھے بھی گزر چکا ہے یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی یہی مضمون گزر چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں بھی یہ کہا گیا کہ کبھی یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں یہ کہا گیا کہ کبھی تمہارے دوست نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہاں دنیا کے مفادات کے لیے وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی وہ تمہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے نا نقصان پہنچانے کا، وہ تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ بعضهم اولیاء، بعض کے دوست ہیں، وہ یہودی اور عیسائی آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے آپس میں۔ تو یہاں ہے کہ بعض کے دوست ہیں، تو ان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں، یہودیوں کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف جب بات آتی ہے تو پھر الکفر ملت واحدہ، پھر کافر سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف مل کر وہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جب آپس میں ان کی بات ہوتی ہے تو آپس میں اختلاف ہے، لڑتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی، لیکن جب بات آتی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تو پھر ہم دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفر ایک گروہ بن جاتا ہے، ایک جماعت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں پر انہیں دنیاوی مفادات ہوں تو پھر مسلمان حکمرانوں کا، مسلمانوں کا بھی ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں دلی طور پر وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں۔ اور اس وقت موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافر عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ پہلے تاریخ، اگر پرانی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، عیسائیوں نے ہر جگہ یہودیوں کو مارا ہے۔ ہٹلر جو مشہور زمانہ یہودیوں کا قاتل ہے، کتنے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا اس نے قتل عام کیا ہے، اور بڑی تاریخ بھری پڑی ہے کہ عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں نے بڑی مار کھائی ہے اور بڑے ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں بھی۔ لیکن اس وقت چونکہ یہودی اپنی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے ان کو سابقہ تاریخ میں بھی کبھی کبھی ان کو کامیابیاں ملتی رہی ہیں، اور انہی شاطرانہ چالوں کی وجہ سے غالباً سورہ بقرہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ کس حکومت کا انہوں نے ساتھ دیا، کیا ہوا، اور پھر ان کو جو ہے اسرائیل کے اندر ان کو ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت مل گئی، اور ظالمانہ اور جابرانہ ریاست اب جو انہوں نے اسرائیل کے نام سے قائم کی ہوئی ہے، اصل میں تو وہ فلسطین ہے، مسلمانوں کی وہ سرزمین ہے، انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا اور دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی پیچھے برطانیہ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر یہ عیسائی ملک ان کو سپورٹ نہ کریں تو یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتے، اور عیسائی ان کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں یہودیوں کو کیونکہ پوری عیسائیوں کی معیشت جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ سارے جو بینکوں کا نظام ہے، یہ سودی نظام، یہ یہودی مسلط کرنے والے، بلکہ ابھی آگے صورت میں آئے گا کہ یہ سود کھانے والی قومیں شروع سے یہ سود کھاتے آ رہے ہیں، اور اب بھی ان کا نظام معیشت سارے کا سارا سود پر قائم ہے، اور پوری دنیا کو سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے برطانیہ، امریکہ اور دوسرے عیسائی ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں،
اس لیے وہ قائم ہے، اور اسی وجہ سے ہی ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ دوستیاں ہیں، بعضهم اولیاء و بعض، یہ بعض کے دوست ہیں کیونکہ مفادات ہیں ایک دوسرے کے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، مسلمانوں کو تنبیہ ہے جو بندہ بھی پھرے گا یا دوستی لگائے گا ان سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُم مِّنْهُم وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمان حقیقی دعوے دار ایمان کا جو صحیح العقیدہ مومن ہو وہ کبھی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں رکھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دلی دوست بنائے گا، دوستیاں رکھے گا ان سے، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ پھر مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ ذہن نشین رکھیں، ایک ہے دوستی دلی محبت، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ہے اچھے تعلقات، اس وجہ سے کہ ہمارا اچھا اخلاق دیکھ کر یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ غیر مسلم ہے، ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے اگر یہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس نیت سے اگر اس کو انسان کوئی تحفہ دیتا ہے، اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، اس کو کسی دعوت پر بلا لیتا ہے، تو اس کا منع نہیں ہے وہ، بلکہ آگے سورہ توبہ میں آئے گا بھی صحیح۔ زکوٰۃ کا مصرف بھی ایک بتایا گیا ہے کہ تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا سلوک اس لیے رکھیں تاکہ وہ اس کا دل اسلام کی طرف مانوس ہو اور وہ مسلمان ہو جائے، اس حد تک تو جائز ہے۔ ورنہ اگر اس نیت سے کہ اس یہودی سے، اس عیسائی سے، اس کافر سے میں دوستی رکھوں گا، مجھے دنیا کا مفاد ملے گا، فائدہ ہوگا، ہمارے ملک کو جو ہے فائدہ ملے گا، تو اس نیت سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے اور ایمان لانے والوں سے ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے، اور اللہ نے واضح کر دیا جو بھی تم میں سے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست بنائے گا پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان کہلانے کا یا مسلمانوں کے ساتھ پھر دوستی رکھنے کا حقدار نہیں ہے۔ تو آج خصوصاً پہلے تو عام مسلمانوں کو سب کو یہ چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی کسی غیر مسلم سے دلی دوستیاں نہ رکھیں۔ ہاں وہ ابھی میں نے بتا دیا، تالیف قلب کے لیے اگر اچھے تعلقات ہیں تو درست ہے، ورنہ دل میں کفر کے خلاف اور کافروں کے خلاف نفرت ہونی چاہیے۔ اور پھر جو ہے حکومتی سطح پر ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنے کاروبار وہ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ رکھیں، مسلمان مل کر آپس میں اتحاد قائم کریں، ٹھیک ہے نا، وہ اسلامی بینکوں کا نظام قائم کریں، اسلامی افواج کا نظام قائم کریں۔ اب ہم دیکھیں کس قدر ہم جو ہے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ کافر مل چکے ہیں، انہوں نے اپنے حکومتیں اور ملکوں کو ملا کر وہ ایک ملک بن چکے ہیں، انہوں نے اتحاد کر کے اپنی سرحدوں کو ختم کر دیا ہوا انہوں نے، اور اس وجہ سے وہ کتنا دنیا میں کامیاب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کئی یونائٹڈ نیشن بنائے ہوئے ہیں، کئی ملکوں کے ان کے اتحاد ہیں، نیٹو فورسز کے نام سے کئی انہوں نے جو ہے اپنے اتحاد کیے ہوئے ہیں، اور ان کا سرحدوں کا جو ہے خلا وہ بھی ختم کیا ہوا ہے اپنے اپنے ملکوں کے لیے۔ لیکن مسلمان کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور ترقی کے لیے پھر انہی کے در پہ جا کے کاسہ گدائی پھیلاتے ہیں اور انہی سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی IMF کی طرف جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، وہ سارے یہودی عیسائی ہیں۔ اگر مسلمان مل جائیں، جتنے اس وقت اس دنیا میں مسلمان ملک ہیں، سب کے سب مل کر اتحاد قائم کریں، اپنا اسلامی بینک بنائیں، اسلامی فوج بنائیں، تو کسی کافر کو آنکھیں پھاڑ کے ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کہیں پھر جا کر کسی مسلمان کو یہودیوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران دے، ٹھیک ہے نا، جو مل کر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دوستیاں کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، کہیں پر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مسلمان اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں، کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو مسلمان اس کی مدد کرنے والے ہوں، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس وقت عالمی طور پر جو ادارہ ہے اتحاد کا، جو پوری دنیا میں جو ہے امن کا داعی ہے، وہ اصل میں مسلمانوں کی وہ سپورٹ نہیں کرتا، وہ اپنی یہودیوں اور عیسائیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ مسلمان اس کے پیچھے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ادارے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، امریکہ میں، جس میں سارے ملک جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اور پوری دنیا کے امن کے بارے میں سوچا جاتا ہے وہاں پر، لیکن وہ مسلمانوں کے حق کی بات نہیں کرتا، کافروں کے حقوق ہوں، یہودیوں کے ہوں،
غیر مسلموں کو، کافروں کا اگر کتا بھی مارا جائے نا تو وہاں پر بات ہوتی ہے، لیکن مسلمان پس رہے ہوں، کاٹے جا رہے ہوں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سب مسلمان مل کر ایک جسم کی مانند ہوں اور مسلمانوں سے دوستی کرنے والے ہوں۔ فطر الذین، آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، یسارعون فیہم، وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، کس میں؟ کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ دوستی لگا لیں، ٹھیک ہے نا، کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے پاس جاتے ہیں، جبکہ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ مسلمان آپس میں مل جائیں، مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہوں۔ وہ کافروں سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یقولون، اور وہ کہتے کیا ہیں، نخشا ان تصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں زمانے کا پھیر ہمیں لپیٹ نہ لے۔ پہلے تو اس وقت کے دور کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہ ابھی میں نے پہلے بھی بتایا ہے نا کہ یہ صورت جو ہے غزوہ احزاب کے بعد کے کچھ جو دور ہے اس وقت نازل ہوئی ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ مسلمانوں کی حکومت ابھی بالکل پختہ طور پر قائم نہیں ہوئی تھی، کچھ نہ کچھ تھی لیکن پوری طور پر قائم نہیں تھی۔ ابھی جو ہے کافروں کی حکومت بھی قائم تھی، ابھی قریش کی بھی حکومت قائم تھی لیکن زوال پذیر تھی، ان کا زوال سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ نئی جو طاقت ابھری ہے یہ پوری طور پر عرب پر غالب آ سکتی ہے یا نہیں، اور جو ایک طرح سے ایک عرصے سے کافروں کی حکومت، یہودیوں کی حکومت جو ہے وہ قائم تھی، وہی اب زوال پذیر ہے، کیا وہ پوری طور پر گر جاتی ہے، دوبارہ اٹھ سکتی ہے؟ اس لیے خطرہ تھا نا۔ اور کہتے کیا تھے؟ ہو سکتا ہے، دائر کہتے ہیں پھیر، گردش ہے، وہ گردش جو ہو رہی ہے، کبھی کس کا پاسا بھاری ہو رہا ہے، کبھی کس کا، تو وہ اس کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے مسلمان آگے ان کی حکومت قائم ہو جائے اور پوری طاقت، قوت، غلبہ ان کے پاس آ جائے، تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہو سکتا ہے یہ نئے لوگ ہیں، شاید کامیاب نہ ہوں اور ان کی طاقت بیٹھ جائے، اور جو کئی عرصے سے طاقتور قوم ہے یہودی، یہی دوبارہ غالب آ جائیں، قریش کی اپنی حکومت قائم ہو جائے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یہی ہے کہ ہمیں کہیں زمانے کے پھیر کی وجہ سے مارے نہ جائیں، ایک طرف نہیں آنا چاہتے تھے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، عسى اللہ ان یأتی بالفتح، قریب ہے کہ اللہ فتح دے دے مسلمانوں کو، او امر من عندہ، یا کوئی اور صورت غلبے کی اللہ پیدا کر دے۔ اللہ نے تو اپنے نبی سے وعدے کیے ہیں کہ فتح دینی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر پورا ایمان کیوں نہیں آتا ان لوگوں کا؟ فیصبحوا، اور وہ ہو جائیں، علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، جو اپنے دلوں میں چھپائے رکھے انہوں نے نفاق اور یہودیوں کے ساتھ دوستیاں، ان کے ساتھ اپنے خفیہ تعلقات، وہ سب ظاہر ہو جائے مسلمانوں کے سامنے، اور وہ اپنے دلوں میں اپنی ان کرتوتوں پر ندامت کرنے والے ہوں، تو پھر کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ اس وقت یہی تھا، منافق قسم کے لوگ ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے تھے، اور آج بھی جو لوگ کافروں کو دوست رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، کہیں ہمیں مشکل پیش نہ آ جائے۔ اصل یہ ہے نا، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ورنہ مومن کبھی غیر مسلم کو، کافر کو اپنا دوست نہیں رکھ سکتا اور ان سے امیدیں نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہے نا، اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے امید ہونی چاہیے کہ ہمیں بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ماتحت الاسباب اپنی مدد تیار رکھیں، اسلحہ تیار رکھیں، فوجیں تیار رکھیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، اور اچھے تعلقات مسلمان کے ساتھ ہوں، مسلمان حکومت کے ساتھ بھی ملیں، تاکہ ہم ایک ہوں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کبھی کافر، اللہ کا دشمن، اس کے ساتھ اچھے تعلقات اس لیے رکھیں تاکہ مشکل وقت میں یہ ہمیں بچائے گا، نہیں۔ ایک جو گائے سے ڈرنے والا، بتوں کے سامنے جھکنے والا، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے میدان میں آپ نے اگر سیرت پڑھی ہے تو اس وقت کیا تھا، کتنی ضرورت تھی آپ کو، 313 تھے، 1000 کا آگے لشکر تھا، بدر کے میدان میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ آیا، اگر کہتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کلمہ تو نہیں پڑھتا، میں آپ کے ساتھ جا کر لڑوں گا، اگر فتح مل گئی تو مجھے بھی مال غنیمت سے کچھ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ، میں محمد مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ اس وقت
کیا تھا؟ آپ ابھی کمزور تھے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ پلٹ جاؤ، میں محمد بتوں کے پجاری سے، ایک اللہ کے در پہ جو نہ جھکنے والا ہو، میں اس سے مدد نہیں لیتا۔ اور آج ہم مدد لیں غیر مسلموں سے، کافروں سے، ہندوؤں سے۔ مسلمان نے تو ہندو کے خلاف لڑنا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے انفرادی طور پر بھی کبھی کسی مسلمان سے دلی دوستیاں مت لگائیں، غیر مسلم سے۔ دلی دوستی مسلمان سے ہو، کلمہ پڑھنے والے سے ہو، ایمان والے سے ہو، توحید والے سے ہو۔ غیر مسلم سے، کافر سے، یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے دلی دوستیاں کبھی مت لگائیں، ورنہ ابھی پڑھ چکے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا جو ان کو دوست بنائے گا وہ پھر انہی میں سے ہے۔ مومن، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کی دوستیاں، اس کے دلی تعلقات وہ مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ہمدردیاں، اس کی خیر خواہیاں مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، اگر یہی کچھ کر رہے ہیں، چھپی دوستیاں لگا رہے ہیں، اور اگر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں زمانے کے پھر سے ہم ڈرتے ہیں، اگر اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں کو، کوئی اور غلبے کی صورت پیدا کر دی اور مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، پھر تو یقول الذین آمنوا، پھر ایمان والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں۔ ان منافقوں کے بارے میں پھر ایمان والے کہیں گے اہؤلاء الذین، کیا یہ وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ جہد ایمانہم، جنہوں نے پختہ قسمیں اٹھا کر ہم سے کہا تھا انہم لمعکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تو قسمیں اٹھا کر کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ان کی دلی دوستیاں کافروں کے ساتھ تھی، یہودیوں کے ساتھ تھی، ہماری مجلسوں میں بیٹھتے تھے، ہماری باتیں جا کر ان کو بتاتے تھے، پھر حبطت اعمالہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں کے ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کس طرح کھلا آئینہ دکھایا گیا، پیچھے بھی اسی صورت میں اور پچھلی صورت میں منافقین کی کردار کشی کی گئی، ابھی یہاں پر بھی مکمل طور پر ان سے برات نہیں کی گئی، ایک آئینہ دکھایا گیا، کبھی پلٹ آؤ، ان کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ مزید آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے، آگے جو ہے پھر اس غزوہ احزاب کے بعد فتح مکہ جب ہوا، اس فتح مکہ کے بعد ایک مسلمانوں کی بھرپور اور پوری طرح کی جو ہے حکومت قائم ہو گئی، کافروں کی حکومت کا جو ہے کلا کما ہو گیا، ان کی گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے، ٹھیک ہے نا، اور یہودیوں کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس وقت سورہ توبہ میں ہم جا کر پڑھیں گے، پھر ان منافقین سے پوری طرح جو آ گئے تھے مومن بن گئے تھے، بن گئے، جو ابھی بھی باقی بچے ہوئے تھے سب کے ساتھ اعلان برات کر دیے گئے کہ ابھی تمہاری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں اس سے مراد بھی کون ہے؟ ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔ حقیقی مومن تو ایسے کر ہی نہیں سکتے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، من یرتد منکم، جو بندہ پھرے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، یعنی ایمان لا چکے ہو ابھی بھی کافروں کے ساتھ دوستی ہیں، ان کے ساتھ تمہاری امیدیں ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دیں گے، یہ ہمیں مشکل وقت میں بچا لیں گے۔ مومن کی امیدیں تو اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ اگر پھرنا چاہتے ہو پھر جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بڑے زبردست انداز میں بات کی ہے، اور ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ دو طرح کا ارتداد ہوتا ہے، ایک ہے زبان سے انکار کر دینا کہ ہم نہیں مانتے اسلام کو، اسلام قبول کیا چھوڑ دیا پھر گئے، اسے کہتے ہیں مرتد، اسی سے ہے نا مرتد۔ اور آج بھی جو لوگ اسلام چھوڑ کر قادیانی بن جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام کو پھر گیا اسلام سے۔ یہ ہے اصطلاحی ارتداد کہ اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا یہ، اور اس کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرتد کی اسلام میں سزا قتل ہے۔ ایک ہے کافر شروع میں اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، ایک نے قبول کر لیا، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر قبول کیا، اسلام کلمہ پڑھا، مسلمان بن گیا۔ اب اگر وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس میں اسلام نے جو سزا رکھی ہے اس کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ، تو پھر بھی اس کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین جو تھے ان کے خلاف اللہ نے جنگ کیا تھا، انہوں نے قتل کیا تھا۔ اور ایک ہوتا ہے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب زبان سے انکار نہیں کیا، لیکن اسلام کی کئی چیزیں پسند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رد کر رہا ہے، اسلام کے کئی احکامات اسے رد کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں تنبیہ ہے۔ اسلام پسند نہیں ہے، اسلام کے احکامات پسند نہیں، اسلام تو قبول کر لیا، اب نماز پسند نہیں ہے، سچ بولنا پسند نہیں ہے،
حلال کھانا پسند نہیں ہے، سود چھوڑنا اسے پسند نہیں ہے، رشوت چھوڑنا پسند نہیں ہے، فحاشی اور یعنی چھوڑنا، زنا چھوڑنا پسند نہیں ہے، اسلام کی جو احکامات ہیں وہ پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی اندر اندر سے ایسے سمجھ لیں وہ ریجیکٹ، ارتداد کا کیا معنی؟ پھر جانا، چھوڑ دینا، ریجیکٹ کر دینا، اس نے بھی اسلام کی چیزوں کو ایسا سمجھو ریجیکٹ کر دیا ہے نا۔ ایک طرف اسلام کا پورا سیٹ اپ ہے، پورا اسلامی کلچر ہے، اس کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے، اب وہ اس کو نہیں پسند کر رہا، کافروں کا کلچر اسے پسند ہے، کافروں کی تہذیب پسند ہے، یا اپنے دل کی منمانی اسے پسند ہے، اسلام کے احکامات کو پسند نہیں کرتا، تو سمجھ لو دل ہی دل سے وہ اسلام کے احکامات کو ریجیکٹ کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے؟ نہ کہتے ہیں پھر چھوڑ دو، چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسے لوگ لائے گا، یحبہم، کہ وہ محبت رکھتا ہو ان سے، اللہ جن کو پسند کرتا ہوگا۔ بنیادی چیز اسلام کی جو ہے نا وہ محبت ہے۔ پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں، مؤمنون اشد حبا للہ، مومن جو ہیں اصل وہ سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے ہوتی ہے۔ اسلام صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مومن کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ظاہری چیزیں یہ تو نماز روزہ اس محبت کی نشانی ہے، اس محبت کی علامتیں ہیں کہ اللہ کی محبت میں ہم صبح سے شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم اٹھ کر قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم نے سر اپنا زمین پر مٹی پر رکھ دیا ہے، اللہ کی محبت میں حلال کا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اصل چیز تو محبت ہے نا، اشد حبا للہ، ایک طرف مال کی محبت ہے اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے۔ اب مال کی محبت نکال کر خرچ کر دیا ہے، اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ مال کی محبت بڑی نہیں ہے، اللہ کی محبت بڑی ہے۔ ایک طرف اپنا جسم کی نیند آرام وہ پیارا ہے، اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہے، اپنے بستر کو آرام کو ترک کر دیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، سر پہ سجود ہے۔ تو یہ اس نے علامت پیش کی ہے کہ اللہ کی محبت موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت ہے۔ یہ تعلق آپ دیکھیں نا، اس مثال سے دیکھیں کہ ایک رشتہ ہے خاوند اور بیوی کا، ٹھیک ہے نا، اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز محبت ہے۔ اگر یہ اس کو نکال دو تو پھر ظاہری تعلق بچ جائے گا نا، پھر اس میں کیا ہوگا؟ خاوند بیوی سے نالاں ہوگا، بیوی خاوند سے بیزار ہوگی۔ اللہ نے اصل جو یہ تعلق اور رشتہ رکھا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے ہم نے یہ جوڑا خاوند اور بیوی کا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو۔ سکون کب ملے گا؟ جب ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ محبت اللہ کی محبت سے کم ہو، لیکن اگر ان میں اس رشتے میں محبت نہ ہو تو باقی ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ ایک جو ہے وہ تعلق نبھانا تو ہو جائے گا لیکن سکون کبھی نہیں مل سکتا۔ اسی طرح سب سے بڑی جو محبت کی جگہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ سے اگر محبت نہ ہو تو پھر یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں پھر قبول نہیں ہوں گی، پھر نماز پڑھنے میں دل نہیں کرے گا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جی نہیں چاہے گا، پھر جو ہے حرام مال کی محبت ہوگی تو حرام کہاں چھوڑے گا بندہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تم صرف ایمان کے دعوے دار ہو اور محبت میں آ کر میری فرما برداری نہیں کر رہے، اب مال کی محبت زیادہ ہے، اپنی خواہش نفس کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، تو پھر چھوڑ دو اسلام کو، خالی دعوے کیا کرنے ہیں تم نے، چھوڑ دو۔ اور یہاں دیکھیں کس قدر تنبیہ ہے، کتنی تنبیہ، ہم اپنے آپ پر غور کریں اور دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو، چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں دوسرے لوگ لاؤں گا، يُحِبُّهُمْ، جو مجھے محبوب ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ سب اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ نماز پڑھیں گے محبت میں، وہ بوجھ سمجھ کر نماز نہیں پڑھیں گے، وہ اپنا مال خرچ کریں گے اللہ کی محبت پانے کے لیے، بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ جہاد کریں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت میں آ کر اڑا کے دیکھیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے خلاف بڑے سخت ہوں گے، ان کی دوستیاں کافروں سے نہیں ہوں گی، ان کی دوستیاں مومنوں کے لیے ہوں گی، ان کی خیر خواہیاں ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ میں ایسے لوگ لاؤں گا
دنیا میں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ اس کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی اس کی کمپنی ہے، اور اس لوگ کام کر رہے ہیں سارے، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم کام نہیں کرتے، ہمارے یہ مطالبات پورے کرو ورنہ ہم چھوڑ دیں گے۔ کمپنی کا مالک کیا کہتا ہے کہ اگر یہ چلے گئے تو کام چلانا جو ہے مشکل ہو جائے گا، کہاں سے لاؤں گا لوگ؟ تو وہ بلیک میل کرتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کمزوری، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہیں، اللہ کو کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے کیونکہ وہ سبحان ہے، ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری اطاعت، میرے اسلام کو ویسے قبول نہیں کرتے جیسے میں چاہتا ہوں تو پھر جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کمپنی کا مالک تو مجبور ہوتا ہے نا، وہ ان کی مان لیتا ہے، چلو ٹھیک ہے کچھ تمہاری مان لیتے ہیں کچھ ہماری مانو۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان بننا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر سارے میں نے جو کام کہے ہیں میری محبت میں آ کر کرو۔ اگر نہیں کرنے، تم کہتے ہو ہم جو ہے نا اللہ کو بھی راضی رکھیں اور کافروں کو بھی راضی رکھیں، ان کے ساتھ بھی دوستیاں ہو سکتا ہے، پھر اللہ پر بھی امیدیں ہیں اور ان سے بھی تمہاری امیدیں ہیں، ان کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جس طرح آج کئی لوگوں کی جو ہے نا منافقانہ پالیسی کا ہے، ان کو وہ انہوں نے اس روش پہ رکھا ہوتا ہے کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی۔ شیطان کو بھی خوش کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور چوریاں بھی کرنی ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں اور گانے بھی سننے ہیں، دونوں طرف ہے نا، گانے بھی سن رہا ہے، فلمیں اور ڈرامے بھی ہے، فحاشی اور یانی بھی ہے، شباب کباب کی طرف بھی جا رہا ہے اور کبھی مسجد میں بھی آ جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، دینداروں سے بھی دوستی ہیں، کافروں سے بھی دوستی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سائڈ پہ رہ کر دونوں طرف آنا چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جاؤ، پھر ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی کمپنی ہے، اپنا خزانہ ہے، اپنی دنیا ہے، تم سب کو مار دے گا، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اور لوگ لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس وقت کے منافقوں سے کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ لائے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ لے آئے۔ میدان بدر میں ایسے لوگ آئے، میدان احد میں آئے، صحابہ کرام کی جماعت، فتح مکہ کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود تھے، وہ سارے کے سارے اپنی جانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد بھی آئے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کیا ہمارے دلوں میں واقعتاً سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے ہے؟ کیا یہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ نے اس آیت میں بتائی ہیں کہ اللہ ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، یک طرفہ محبت تو نہیں ہوتی نا۔ اگر ہم اپنے دل کو دیکھیں، ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، جتنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے نا، اللہ کو بھی ہم اتنے محبوب ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کے احکامات کو ہم کتنی ویلیو دیتے ہیں، ہم نماز کو کتنی ویلیو دیتے ہیں۔ جب کاروبار کا وقت ہو اور ادھر اذان ہو جائے، ہم اپنے کاروبار کو ویلیو زیادہ دیتے ہیں یا نماز کو دیتے ہیں؟ ایک طرف حلال ہو ایک طرف حرام ہو، ہم حلال کو ترجیح دیتے ہیں یا حرام کو؟ ایک طرف کروڑوں کا مال ہے لیکن سود ہے، رشوت ہے، حرام ہے، کیا اللہ کی محبت میں ہم اس کو ٹھوکر مارتے ہیں؟ کیا صبح جب نیند پیاری ہوتی ہے ادھر سے نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کیا ہم نیند کو قربان کرتے ہیں اللہ کی محبت میں؟ کیا ہم اللہ کی محبت میں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں؟ کیا مال جب ہمیں محبوب ہوتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیا ہم اللہ کے دین کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی خواہش نفس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ چیزیں کرتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں، ایک طرف اپنی اولاد کی منمانی ہے، بیوی کی خواہشات ہیں، اپنے نفس کی جو ہے وہ تمنائیں ہیں، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہم اپنی خواہش نفس کو، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو پھر سمجھ لیں اللہ کو ہم نے قدر کی ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اور ہمیں بھی اللہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے صرف جو ہے سائڈ پر رکھا ہوا ہے، ہم نماز بھی پڑھ لی، جمعہ بھی کبھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، اور جو چیزیں اسلام کی آسان لگتی ہیں ان پر چل پڑے، اور جب مال کی محبت آئی پھر نہ دیکھا حلال ہے یا حرام ہے، پھر چھوڑ دیا، پھر جب نیند آ رہی ہو پھر چھوڑ دی نماز،
ٹھیک ہے نا. ایسے ہے تو پھر سمجھ لیں کہ معاملہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اپنی اصلاح کریں, ٹھیک ہے نا, اللہ کے لیے قربانیاں دینے والے بنیں, اور سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو. اور یہ جو نشانی اللہ نے بیان کی, اذلۃ علی المؤمنین, مومنوں کے لیے نرم. کسی بھی مومن کو تکلیف میں دیکھیں, جتنا کوشش ہو سکتی ہے اس کی تکلیف کو دور کریں. مومنوں کے لیے نرم ہوں, مومنوں کے حقوق پورے کرنے والے ہوں. عزت علی الکافرین, کافروں کے لیے سخت, دل میں کافروں کے لیے نفرت ہو, اور ہاں یہ تڑپ تمنا بھی ہو کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے, اس کو تبلیغ کرنے کی, اس کو مسلمان اسلام کی طرف, حقانیت کی طرف لانے کی کوشش بھی ہو. اذلۃ علی الکافرین, کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جہاد کا کیا معنی ہے؟ مقصد کو پانے کے لیے کوشش, اللہ کے راستے میں کوشش. ایک تو ہے جہاد بالسیف, تلوار کے ساتھ جہاد, اور دوسرا ہے جہاد باللسان, جہاد بالقلم, جہاد بالتبلیغ, دعوت و تبلیغ کے ساتھ کوشش کرنے والے ہوں گے کہ اللہ کا دین, اسلام, کلمہ توحید یہ دنیا پر غالب آئے. یہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں, دین سے دور ہیں, اسلام سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو قرآن سے دور ہیں قرآن کے قریب ہو جائیں, جو لوگ اللہ سے دور جا رہے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوں. وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں, مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں, کافروں کے خلاف سخت ہوتے ہیں. اگلی بات, سب سے بڑی اہم ترین بات, لا یخافون لومۃ لائم, وہ نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے. وہ اسلام پر چلتے ہوئے, اسلام پر عمل کرتے ہوئے, وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. آج ہوتا ہے نا ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ڈر سے, لوگ کیا کہیں گے, اس جملے نے, لوگ کیا کہیں گے, اس جملے نے کئی لوگوں کو, کئی مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے روکا ہوا ہے. کہ میں نے ابھی داڑھی رکھ لی, میں تو ابھی نوجوان ہوں, میں تو ابھی کالج میں پڑھ رہا ہوں, میں نے داڑھی رکھ لی, لوگ کیا کہیں گے, میرے کلاس فیلو کیا کہیں گے. میں نے اگر ابھی پردہ کر لیا, کئی نوجوان عورتیں جو پڑھ رہی ہوتی ہیں ابھی کالجوں میں, ٹھیک ہے نا, مسلمان, دل میں ایمان ہے, تہجد بھی پڑھتی ہیں, روزے بھی رکھتی ہیں, لیکن کیا ہے, ماحول ایسا ہے, معاشرہ ایسا ہے, سوسائٹی ایسی. ابھی میں نے اگر پردہ کر لیا, لوگ کیا کہیں گے. یہ لا یخافون لومۃ لائم, وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے, لوگوں کو راضی کرنا ہے. مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہی کہہ دیں گے نا یہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے, اللہ کو راضی کر رہا ہے, پھر کیا ہو گیا. اگر کوئی ہماری توہین کرے گا, انسلٹ کرے گا, توہین ہو جائے گی, تو وہ توہین کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ کتنے خوش ہوں گے, اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. مجھے ابھی آج ہی ایک خاتون رہتی ہیں انگلینڈ میں, وہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستانی عورتوں کے بارے میں ابھی جلوس نکالے انہوں نے. کہتے ہیں پاکستان میں ابایا پہننا کتنا آسان ہے. کہتے ہیں ہم انگلینڈ میں رہ کر ابایا پہن رہے ہیں, ہم اسلام پر چل رہے ہیں, جہاں مشکل ہے, جہاں کافروں کا ملک ہے, اور تمہیں تو پاکستان میں رہ کر کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے, تم کیوں بے پردگی کی جنگ لڑ رہی ہو, ٹھیک ہے نا. تو کسی قسم کی ملامت, یہ ہے اصل ایمان, پہننا نا چاہے کافروں کے ملک میں ہے, جہاں کہیں ہے, ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے, اسلام کے مطابق چلنا ہے. ایسے لوگ, یہ ہے نشانیاں, یہ نشانیاں ہیں پکے مومن ایمان والوں کی, سچے مومنوں کی, اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی, کہ ان کے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ سے ہوتی ہے, اسلام سے ہوتی ہے, اور اسلام پر چلتے ہوئے, اسلام کے قانون پر عمل کرتے ہوئے پھر قسم قسم کی وہ ملامت کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے نا. خصوصاً شادی بیاہ کا موقع جب آتا ہے نا, پھر جب انہیں کہا جائے کہ اسلامی شادی یہ ہے, اسلامی نکاح یہ ہے, پھر وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں فلاں کی شادیاں ہم نے کھائی ہوئی ہیں, فلاں کیا ہوا ہے, یہ اگر ہم یہ چیزیں ساری نہ کریں لوگ کیا کہیں گے, ہیں لوگ کہیں گے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگ کہیں گے انہوں نے جب اپنی باری ان کی آئی ہے, اب جو ہے ان کو اسلام یاد آ گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے, کیا کریں, اب جو ہے نا مجبور ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب فوت ہوتا ہے کوئی, اس وقت کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, ہم نے یوں نہ کیا, لوگ کیا کہیں گے. بچے کی پیدائش پر لوگ کیا کہیں گے, ہم نے یہ رسمیں نہ کی. اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کی جگہ پر یہ بات دل میں ڈالیں کہ ہمارا رب کیا کہے گا.
قیامت کے دن ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات ذہن میں ڈالیں. جب یہ بات آئے نا دل میں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وقت یہ بات ذہن میں ڈالیں، اگر یہ میں کر رہا ہوں میرا رب کیا کہے گا، یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں ہے، اسلام نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں دی، یہ دیکھیں. اور یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگوں نے کبھی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو مرضی کرتے رہیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. اور ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی 1-2 آیتیں رہ گئیں، ہم سبق کمپلیٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان قریب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، اور جس انسان کو راضی کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا وہ انسان بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، حدیث ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کر رہا تھا، لوگ اس سے ناراض ہو گئے اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہو گئے، اور جو انسان اس سے ناراض ہوا تھا اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان قریب ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس انسان پر راضی کر دیں گے، کیونکہ دلوں کا کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. اس لیے یہ بات سائڈ سے نکال دیں کہ ہم نے انسانوں کو راضی کرنا ہے، انسان کبھی راضی نہیں ہو سکتے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کی رضا میں جو انسان راضی ہوتے ہیں، اور وہی انسان آپ سے راضی ہوں گے جو اللہ والے ہیں، وہ آپ کو دین پر چلتا ہوا، اسلام پر چلتا ہوا دیکھ کر راضی ہو جائیں گے. اور وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ آپ کے تعلق دار جو آپ کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں، چلے جائیں. ایسے لوگوں کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے. جو لوگ اس وجہ سے آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نمازی ہیں، جو لوگ اس وجہ سے آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ مجلس چھوڑ کر وقت پر نماز کے لیے چلے گئے، ہونے دے ان کو ناراض. جو اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہے، ہونے دے ناراض ان کو. جو اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے پردہ کیوں کیا، پھر ہونے دے ان کو ناراض. ٹھیک ہے نا. جو اس وجہ سے آپ سے ناراض ہیں کہ آپ نے اسلامی طور طریقے پر شادی کیوں کی ہے، اسلامی نکاح کیوں کیا ہے، پھر ہونے دے ان کو ناراض. ٹھیک ہے نا. جو اس وجہ سے آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہندوانہ رسمیں چھوڑ دی ہیں، آپ نے کافروں کے طریقے رسم و رواج چھوڑ کر اسلام کے اقتدار کو اپنایا ہے، اسلامی تہذیب کو اپنایا، پھر ان کو ناراض ہونے دیں. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور جو اللہ والے ہیں وہ کبھی اس وجہ سے آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ خوش ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. لا یخافون لومۃ لائم. کسی اسلام پر چلنے کی وجہ سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچنا ہے کہ ہمارا رب کیا کہے گا. ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے. پھر یہی ہوتا ہے نا. ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، بڑی پیاری بات ہے. دنیا میں ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی سے بڑھ کر کوئی محبت کرتا ہے نا، وہ پھر کسی کو نہیں دیکھتا. حالانکہ مثال بھی محبت تو غلط ہے نا. آج کل لڑکیاں اور لڑکے آپس میں جو ہے وہ عشق کی داستانیں رقم کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور پھر لڑکی اپنے جو اس کا عاشق ہوتا ہے، جس کے خلاف غلط اس نے محبت کی ہوتی ہے، اس کی خاطر عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے، جج کے سامنے یہ بیان دیتی ہے نا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنے والدین کو چھوڑ رہی ہوں. اور اسے پتہ ہوتا ہے دنیا میں پہلے یہ واقعات ہو چکے ہوتے ہیں کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لوگوں نے کیا کہنا ہے، میرے والدین کا کیا بننا ہے، ان کی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جانی ہے، اور لوگوں نے میرے خلاف کیا کیا باتیں کرنی. لیکن اسے کیا ہے، اس کے دل میں ساری محبت اسی ایک لڑکے کی اس قدر رچ بس چکی ہے کہ اس کو کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا باتیں کرنی ہے، رشتہ داروں نے کیا کہنا ہے، خاندان میں میرا ناک کٹ جانا ہے، میرے والدین کی عزت جو ہے وہ پیروں تلے روندی جانی ہے. اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اب محبت جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے ایک مرد کی، جو کہ غلط ہے. یہی جذبہ، یہ جذبہ جو اس غلط ڈائریکشن میں چلا گیا ہے، یہی جذبہ چاہیے تھا اللہ کی محبت میں کہ انسان اللہ کی محبت کے لیے کھڑا ہوا ہے. پھر وہ مت دیکھے کہ کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں، کسی چیز کی بھی وہ پرواہ نہ کرتا. یہ جذبہ ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو نظر آتا ہے. ان کے دلوں میں سب سے زیادہ، سب سے بڑی محبت تھی اللہ کی تھی. وہ پھر نہ دیکھتے تھے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، والدین کیا کہتے ہیں، کیا بنتا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، نہیں وہ دیکھتے تھے. یہاں یہی ہوتا ہے نا. اس لڑکے کو پتہ ہے
وہ بھول جاتی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، حالانکہ یہاں آگے تو خطرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے لڑکے پھر چھوڑ دیتے ہیں. ذلیل و رسوا ہوتی ہیں ایسی عورتیں، کیونکہ غلط چیز ہے نا. جو اپنے جس والدین نے 18-20 سال پالا ہے، اس کی عزت کو جو نیلام کر کے جائے گی وہ آگے پچھتائے گی. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جس ڈگر پر پہنچ چکی ہوتی ہے، جس اس کے اندر جو اس وقت جذبات ہوتے ہیں، کسی چیز کو وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی پیچھے. جبکہ ہونے کس لیے چاہیے تھے؟ اللہ کے لیے. لا یخافون لومۃ لائم، یہ ہوتا ہے کہ کسی کی پھر باتوں کی وجہ سے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت دیں اپنی ذات کی کہ ہمارے دلوں میں سب سے بڑی محبت اللہ سے ہو، اور اسلام پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ کریں. ہماری زندگی کا مقصد صرف ایک ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کسی چیز کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا. جو اللہ والے ہیں ضرور وہ راضی ہو جائیں گے. آگے آ رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا دے دیتا ہے. اور اللہ سے یہی فضل مانگا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا یہ فضل دے دے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والے اور علم والے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. یہ اصل ایمان والے، یہ تمہارے دوست ہیں. ایمان والے کی دوستی ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے. مومن کی دوستی عقیدے کے بنیاد پر ہوتی ہے، اور اپنے جو ہے دلی ہمدردیاں وہ مومن سے رکھتا ہے. صحیح ایمان والے، صحیح العقیدہ کے ساتھ اس کی دوستیاں ہوتی ہیں. اس کی ہمدردیاں اسی کے ساتھ ہوتی ہیں. کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس کی دوستیاں اور ہمدردیاں، تعلقات اس کے نہیں ہوتے. یقیمون الصلاۃ، مومن وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم راکعون، رکوع کرنے والے ہیں. ایک تو رکوع کا معنی جو نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، دوسرا راکعون کا معنی جھکنے والے. کیا مطلب؟ اللہ کا حکم جب آئے تو جھک جاتے ہیں. اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے رسم و رواج، اپنے قبیلے کی باتیں، اپنے اماموں کی باتیں، استادوں کی باتیں، سب کی باتیں پھر سائڈ پر رکھتے ہیں. جب اللہ کا حکم آ جائے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے تو ہم راکعون، وہ سر جھکا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا. اس طرح اقبال نے کہا تھا نا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ہے مومنوں کی صفت. وہ ہم راکعون، فوراً وہ مان لیتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بندہ دوستی لگائے گا اللہ سے اور رسول سے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی لگائے گا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یاد رکھو کامیابی انہیں کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی تھا، شروع میں ابھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ شاید کامیابی مسلمانوں کو ملنی ہے، کسی اور کو ملنی ہے. تو کہا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ اور اس کے اللہ کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت یہی کامیاب ہونے والی ہے. اور آج ہمیں بھی چاہیے، اگر وقتی طور پر کہیں کسی کافر سے دوستی لگانے میں فائدہ مل رہا ہو تو اللہ کی باتیں یاد رکھیں. یہ دنیا کا فائدہ، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے نا. وہ اصل کامیابی ہم نے لینی ہے، اور یہ یاد رکھنا فإن حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہے. دنیا میں بھی کامیابی، حقیقی کامیابی مسلمانوں کو اللہ کی جماعت کو ملنے والی ہے. جو حزب الشیطان ہے، جو کافروں کی جماعت ہے، جو شیطان کی جماعت ہے، وہ فنا ہونے والی اور جہنم میں جانے والی ہے. اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے، اس وقت بھی اللہ نے کامیابیاں دیں. ٹھیک ہے نا، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، احزاب میں، فتح مکہ کے موقع پر، پھر غزوہ تبوک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں. اور پھر حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا تک مسلمانوں کو غلبہ اور اقتدار اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اور آج بھی یہی اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ کامیابی، نصرت وہ مسلمانوں کے حق میں آنے والی ہے. کامیاب ہونے والی اللہ کی جماعت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی اس جماعت میں، حزب اللہ میں شامل کر لے. اس کے لیے کیا ہے جو پیچھے 2-3 آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے دلوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ڈال لیں، اللہ والوں کی محبت ہو، نماز سے محبت ہو، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے بن جائیں، اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی
کسی قسم کی ملامت سے نہ ڈریں، لوگ کیا کہیں گے، یہ بات اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیں، اور اپنے علاوہ ہر چیز کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ سب سے بڑی محبت ہمارے دل میں اللہ کی ہو۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں اسی محبت پر، کلمے پر، توحید پر، ایمان پر، جب موت دیں تو ایمان والی، اسلام والی موت عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔